औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह लुक़मान हम कर रहे हैं और इसका आज हम रुकू नंबर 3 करेंगे। पारा नंबर 21 है, आयत नंबर 20 से देखें जी। अलम तरौ अन्नल्लाहा सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना व मिनन नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। क्या तुम लोगों को ये बात मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को तुम्हारे काम में लगा रखा है, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है, और इसने तुम पर अपनी नेमतें ज़ाहिर और बातनी पूरी कर रखी हैं। और बाज़ आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह ताला के बारे में वाकफ़ियत और किसी रोशन किताब के झगड़ा करते हैं। व इज़ा क़ील लहुमुत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ कान शैतानु यदऊहुम इला अज़ाबिस सईर। और जब उनसे कहा जाता है कि इस चीज़ का इत्तबा करो जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, तो कहते हैं कि नहीं, हम इसी का इत्तबा करेंगे जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया। क्या अगर शैतान उनके बड़ों को अज़ाब जहन्नुम की तरफ बुलाता रहा हो तब भी इन्हीं का इत्तबा करेंगे। वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का व इलल्लाहि आक़िबतुल अमूर। और जो शख्स अपना रुख अल्लाह की तरफ झुका दे और वो मुखलिस भी हो, तो इसने बड़ा मजबूत कड़ा थाम लिया और आखिर सब कामों का अल्लाह ही की तरफ पहुँचेगा। तो यहाँ पे आयत में ये जो जुमला है ना, इस पे गौर करने की बात है। जो कहा गया वह इज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, और जब इनसे यानी मुनकरीन से कहा जाता है कि इस चीज़ का इत्तबा करो, यानी कुरान करीम का जो अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया, तो वो मुनकरीन इसका जवाब देते थे बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना, नहीं, हम इसी का इत्तबा करेंगे जिस पर हमने अपने बड़ों को पाया। तो ये तो मुनकरीन का जवाब था। लेकिन अगर आप आज यही मुतालबा और यही सवाल अपने हम वतनों से करें कि इस चीज़ का इत्तबा करो जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, तो मालूम है यूरोपी तहज़ीब के दिलदादा मग़रिबियत के शैदाइयों की तरफ से क्या जवाब मिलता है। पहला जवाब ये होगा कि ये तो 1400 साल पुराना कानून इस तरक्की के ज़माने में कैसे चल सकता है। दूसरा जवाब ये मिलेगा कि कुरान ने जो सज़ाएँ और हदूद मुकर्रर की हैं वो यूरोप की नज़र में वहशियाना सज़ाएँ हैं। चोर के हाथ काट देना, ज़ानी को कोड़े मारना या संसार कर देना, तो ये सज़ाएँ जारी करके हम यूरोप की नज़र में गैर मुहज़्ज़ब और वहशी कैसे बने। तीसरा जवाब ये मिलेगा कि कुरान इत्तबा में शराब बंद कर दी गई, शराबी को कोड़े लगाए जाएँ, तो गैर मुल्की मेहमानों की शराब से ज़ियाफ़त कैसे हो सकेगी जो इनकी मेहमानदारी के लाजमी जुज़ है। चौथा जवाब ये मिलेगा कि कुरान इत्तबा में सूद का लेन देन ख़त्म कर दिया जाए, तो सारी गैर मुल्की तजारत, कारोबार, लेन देन सभी ठप हो जाएगा। पांचवा जवाब ये मिलेगा कि कुरानी शर्म, हया और पर्दा हमारी मस्तूरात की तरक्की और तहज़ीब में रुकावट बनेगा। तो देखें, बात यह है कि सूरह माइदा में के जो छठे पारे में साफ अल्फाज में अल्लाह ताला ने कहा व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। और जो शख्स अल्लाह ताला के नाजिल किए हुए के मुवाफिक हुक्म नहीं करेगा, तो ऐसे लोग काफिर हैं। फिर आगे इसी सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून।
جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے تو ایسے لوگ فاسق ہیں، یعنی بالکل بے حکمی کرنے والے ہیں۔ اور پھر اسی صورت میں آگے آیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے سو ایسے لوگ بالکل ظالم ہیں۔ تو ان آیات کے تحت علماء محققین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حکم خداوندی کو حقیر یا غلط یا خلاف مصلحت یا خلاف تہذیب سمجھ کر اس کا انکار کر دے اور قانون شریعت اسلامیہ میں تغیر تبدیلی کر کے اپنی طرف سے نیا حکم تجویز کر دے تو ایسا شخص بلا شبہ کافر ہے۔ توبہ استغفر۔ اگلی آیات کو دیکھیں وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ عَلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمے کو دیکھیں اور جو شخص کفر کرے سو آپ کے لیے اس کفر کا باعث غم نہیں ہونا چاہیے، ان سب کو ہمارے ہی پاس لوٹنا ہے، سو ہم ان کو جتلا دیں گے جو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو دلوں کی باتیں خوب معلوم ہیں۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم ان کو چند روز عیش دیے ہوئے ہیں، پھر ان کو کشاں کشاں ایک سخت آہستہ آہستہ ایک سخت عذاب کی طرف لے آئیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ کے یہ کہیے الحمدللہ، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ اور جتنے درخت زمین بھر میں ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ 7 سمندر اس میں شامل ہو جائیں تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سمیع بصیر، تم سب کا پیدا کرنا زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے بے شک۔ تو یہاں بھی توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، اور یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام یہ ہے کہ پہنچا دیں، کرنا انسان نے اپنی مرضی سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم اور مرضی انسان کو عطا کی اور یہ علم اور مرضی فرشتوں کو نہیں دی، اور جب اتنی زبردست پاورفل چیز اس مخلوق کو علم دے دیا تو اللہ تعالیٰ ان مرضیوں کا ہی حساب لیں گے آخرت میں کہ اپنے علم کو تم نے کس رخ پہ استعمال کیا تھا۔ دوسری بات نشاندہیوں کی ہے کہ کیوں نہیں تم اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتے، اور اگر اللہ تعالیٰ تو جتنی دفعہ بھی آپ میں سے جنہوں نے بھی قرآن پڑھا ہے بار بار پڑھا ہے، آپ دیکھیں ہر دفعہ جب بھی دوبارہ قرآن شروع کیا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے نئے نقطے نکلتے ہیں، نئی سوچ اپروچ بنتی ہے کہ وہ اچھا یہ تو پہلے نظر سے شاید نہیں گزرا یا ہم نے اس کو اتنی توجہ سے نہیں سنا، نئے اسرار و رموز اللہ تعالیٰ کھولتا ہے انسان پہ جو اپنی زندگی میں قرآن کو ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اور پھر آیت میں آخری بات کیا آ رہی تھی، بعثت یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی ہونے کے متعلق ارشاد کیا کہ یہ منکرین جو ہیں اس کو دشوار اور محال سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ایسا قادر ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا، تم سب کو زندہ کر کے قیامت میں اٹھانا صرف ایسا جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا، اور زندہ کرنا ظاہر ہے کہ ایک جان کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ تو ظاہر ہے پھر آخر میں کیا کہا، ان اللہ سمیع بصیر، یعنی یقیناً اللہ سب کچھ سنتا سب کچھ دیکھتا ہے، اس لیے ان سے ان منکرین کا کوئی فعل اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ تو جو لوگ باوجود ان دلائل کے بعثت بعد الموت کا انکار کر رہے ہیں اور اس جرت پر کفر و شرک فسق و فجور پر جمے ہوئے، وہ ان سب کو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے،
اور ہر دھرمیوں کو سخت سزا دے گا جو خواہ مخواہ اس کے کمالات کا انکار کر رہے ہیں۔ اگلی دو آیات کو دیکھیں۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر۔ اے انسان، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب عملوں کی پوری خبر رکھتا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما یریدون من دونہ الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ ہی کی ہستی میں کامل ہے، اور جن چیزوں کی اللہ کے سوا یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں بالکل ہی فضول ہیں، اور اللہ ہی عالی شان ہے، بڑا ہے بے شک۔ یہاں پہ اس رکوع سے ریلیٹڈ ایک ہی سوال ہے کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پر عمل کرو تو کافر کیا جواب دیتے ہیں؟ آیت نمبر 21 دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان کہ اس نے کفر و شرک سے بچا کر ہم کو اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر استقامت عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اس زندگی میں ہم کو آخرت کی فکر اور وہاں کی ہمہ وقت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ، دنیا کا چند روزہ عیش و بہار ہم کو آخرت سے غفلت میں نہ ڈالنے پائے۔ یا اللہ، آپ کی عظمت اور کمالات کی باتیں لامحدود اور غیر متانی ہی ہیں، ان کا حصر مخلوق سے کہاں ممکن ہے۔ بے شک آپ سمیع بصیر ہیں، سب کچھ آپ سنتے ہیں، آپ سب کچھ دیکھتے ہیں، موجودات کا کوئی ذرہ آپ کے عالم محیط سے غائب نہیں ہے۔ یا اللہ، بے شک ایک دن ہم کو آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال دنیا کی جواب دہی دینا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس دن کی فکر دائمی نصیب فرما دیجیے، اور دنیا ہی میں موت سے پہلے اپنے کوتاہیوں کا سچی توبہ اور استغفار سے تدارک کر لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔